ویلکم بیک. تھوڑی سی گہری سوچ میں تھا میں اور عروج بھی آ گئی ہے اور میں نے جو بات شروع کی تھی اس پہ ضرور آج ہم ڈسکس کریں گے, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ایسی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں فون کر کے, ایسے سوالات کہ جو عام طور پر ذہنوں میں نہیں آتے. ہماری زندگی بیٹا بڑی ایک فکس پیٹرن کی طرح گزرتی ہے نا, پیٹرن میں ہے اور اس فکس پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر موئز لاؤنج کا یہ ایک اسپیشل رمضان پروگرام لائے ہیں. 5 دن ہفتے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. فرسٹ آف آل السلام علیکم, وہ میں کرنا بھول گئی اپنے فلو میں, لیکن السلام علیکم, رمضان کریم مبارک. آئی ہوپ یو آل آر انجوائنگ رمضان. آج دوسرا روزہ ہے اینڈ آئی ہوپ آپ کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا. آج زیادہ دقت نہیں ہوگی, زیادہ پیاس نہیں لگی ہوگی, زیادہ بھوک نہیں لگی ہوگی. کل ڈاکٹر موئز نے بہت سارا کانسیپٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اینڈ آئی ہوپ آپ سب سارا کانسیپٹ سمجھنے کی آپ نے بھی کوشش کی ہوگی اور سمجھے بھی ہوں گے. آج ڈاکٹر موئز نے ایسا شروع میں کہا کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے یا کسی نیکی کی سوچ بھی ہے تو کال کریں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, کیونکہ یہ سوچ یہ کوئی نیا ڈفرینس زندگی میں کریٹ کرتی ہے. اچھا, آپ نے شروع میں ایک بات جو بھی آپ کر رہے تھے اپنے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے کہ نا سے کلمہ شروع ہوتا ہے ہمارا, تو اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ مطلب ہاں ویسے ہم لوگ بھی اکثر NLP میں کہتے ہیں کہ ایکسیپٹ, مطلب رادر دین یوزنگ نو use something alter. For example, I don't want to get tense, okay, but I want to be relaxed, right? تو not نہیں یوز کرو, تو یہ کیوں نیگیٹو کونوٹیشن میں یوز کیا گیا؟ بڑی حکمت و دانائی ہے اللہ میاں نے جو کلمہ ہمیں دیا ہے, اس کے پیچھے ایک پوری ہماری ایگزسٹنس اور ہمارا پورا وجود, جسمانی وجود, ذہنی وجود, روحانی وجود کا ایک تعلق ہے. صحیح. میں نے یہ سوال مجھ سے کئی سال پہلے لنڈن میں میرے ایک ورکشاپ میں ایک یہودی نے پوچھا تھا. میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا. میں نے اسے ایکسپلین ایک سٹوری کے ذریعے کیا. میں نے کہا دیکھو ایک ہوتا ہی ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی, وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا, بڑا بزنس مین تھا. ٹھیک. میں نے کہا ایک بہت بڑا آدمی جو بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے اس کی زندگی میں بڑا ٹینشن ہوتا ہے. صحیح. بزنس کے بہت بڑے ٹینشن ہوتے ہیں, تو وہ دوائیاں کھانے لگتا ہے, اس کو ڈپریشن بھی رہنے لگتا ہے, رات کو نیند بھی نہیں آتی, سلیپنگ پلز بھی لیتا ہے. ایک دن اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ یار یہ سلیپنگ پلز لے رہے ہو, اینٹی ڈپریشن گولیاں کھا رہے ہو, ایک کام کرو, ایک جگہ ہے جاپان کے اندر, وہاں ایک مونسٹری بہت بڑی, وہاں وہ میڈیٹیشن سکھاتے ہیں. تم جا کے وہ میڈیٹیشن سیکھو, 1 مہینہ رہو اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. ابھی اتنا بڑا بندہ جو تھا, اتنا بڑے مطلب ایک کمپنی کا چیئرمین تھا, اس نے اپنی سیکرٹری سے کہا, سیکرٹری نے وہاں فون کیا, اس کی بکنگ کی, اس کے پرائیویٹ جیٹ میں وہ امریکہ سے سیدھا جاپان آیا. وہاں جا کے اس کے پرائیویٹ جیٹ نے لینڈ کیا, وہاں سے اس کو لیموزین لینی آئی, وہاں سے وہ چلا گیا, بہت بڑے مطلب کمفرٹیبل لگژری وہاں گیا. اس خانقاہ میں یا اس آشرم میں یا اس جگہ پر مونسٹری میں سب سے پہلے جو مونسٹری کا ہیڈ ہوتا ہے, جو ماسٹر ہوتا ہے, زین ماسٹر, اس سے اس نے ملاقات کی. زین ماسٹر نے کہا کہ ویلکم, تم آئے ہو, اب تم یہاں 1 مہینہ رہو گے اور اب تمہارا پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا پرابلم یہ ہے کہ میں بہت کام کرتا ہوں, میں بہت بزی ہوتا ہوں, میں چیئرمین ہوں, بہت بڑی کمپنی چلا رہا ہوں, میرے پاس اپنا جیٹ ہے, اپنا ہوائی جہاز ہے, میں بہت امیر آدمی ہوں, مگر میری زندگی میں سکون نہیں ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرنا, دن بھر مختلف ایکٹیویٹیز میں تم انوالو رہے گے, کہیں میڈیٹیشن کرو گے, کہیں تم یوگا کرو گے, کہیں فلاں چیز کرو گے, روز شام کو میرے پاس آنا اور میں تم سے سوال پوچھوں گا, اور اگر میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا یا مجھے نظر آیا تو میں تمہیں سکھاؤں گا ہاؤ ٹو میڈیٹیٹ. اوکے, یعنی اگر سوال کا جواب ملا تو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دن بھر مختلف ایکٹیویٹی ہوتی, شام کو جاتا ماسٹر کے پاس, ماسٹر اس کو دیکھتا, 1-2 بات کرتا, پھر اس سے کہتا نہیں آج نہیں سکھاؤں گا, یو آر ناٹ ریڈی یٹ, ابھی تک تم تیار نہیں ہو, کل آنا. ٹھیک. دوسرے دن جاتا ہے, پھر شام کو کہتا ہے کل آنا, کرتے 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 آخری دن رہ جاتا ہے. اور امریکن بہت غصے میں, اس نے اتنے پیسے خرچ کیے, اتنے دور سے آیا ہے, سب کچھ. آخری دن جب جاتا ہے ماسٹر کے پاس تو وہ بہت غصے میں ہوتا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں اتنے دن آیا ہوں, میں اتنا بڑا آدمی ہوں, اتنا بزی آدمی ہوں, تمہیں اندازہ نہیں ہے, میں یہاں پہ آیا ہوں تاکہ مجھے میڈیٹیشن سکھاؤ, تاکہ میں لیٹ گو کر سکوں, ریلیکس کر سکوں, مگر تم نے مجھے روز ٹالا ہے اور آج آخری دن ہے, کل صبح میں جا رہا ہوں. اس نے مسکرایا ماسٹر, اس کو کہا بیٹھ جا, وہ بیٹھا. اگر ہمیں کال ہے تو یو کین ٹیک دی کال. اس کے بعد اس نے اپنے ڈسائپل کو اشارہ کیا, وہ ڈسائپل ایک گلاس لے کے آیا اور ایک جگ میں پانی. اس نے گلاس میں پانی بھرا, بھرتے بھرتے جب بالکل اوپر تک پانی آ گیا, اپ ٹو دا برم, تو زین ماسٹر نے امریکن سے کہا غور سے دیکھو. امریکن بڑا حیران کہ کیا دکھا رہا ہے, بچوں جیسی حرکت ہے. اس نے اشارہ کیا. اب اس کے چیلے نے, اس کے ڈسائپل نے مزید پانی ڈالا. اب گلاس آلریڈی فل تھا, جو پانی ڈالتا وہ نیچے گر جاتا. امریکن پھر بھی نہ سمجھا. اس نے کہا دیکھو اگر گلاس, if the glass is already full, I cannot put anything inside. True. تم اتنے دن یہاں پہ رہے, you could not empty yourself. until unless تم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے, میں تمہیں میڈیٹیشن کیسے سکھاؤں. یعنی unlearn
अनलर्न नहीं किया तुमने, ठीक है। तो अब इस बात को वो समझ गया यहूदी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जो समझाने वाली बात है वो ये है कि हम जब कलमा पढ़ते हैं इसका मतलब है कि हम तमाम अपने माजी को निगेट करके छोड़ रहे हैं, यानी अपने आप को खाली कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर तौहीद आकर बसे। अल्लाह का यकता होने का इकरार, तौहीद, वो हमारे अंदर बस जाए, हमारे रग रग में बसे। उसके लिए पुराने खुदा, पुराने हमारे अकीदे, पुराने नजरियात, सबको खाली करना पड़ता है। तो यानी कि तौहीद को एक्सेप्ट करने से पहले खाली करना, पूरी चीजों को खाली करना पड़ता है। ठीक, तब आप तौहीद आपके रग रग में बसेगी, तभी सही मायनों में सिर्फ ज़बानी तौहीद नहीं होगी, आपका पूरा वजूद जो है ना उस तौहीद के कॉन्सेप्ट के साथ, उस तौहीद जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, वो नेमत के साथ हमहांग होगा, सिंक्रोनाइज करेगा, वाइब्रेट करेगा, रेजोनेट करेगा। तो जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करते, अनलर्न नहीं करते, कोई नई चीज आप सीख नहीं सकते। और अनलर्न से ताल्लुक ये नहीं कि जो आपको आता है उसको छोड़ दें, अनलर्न से ताल्लुक ये है कि अगर किसी के साथ ग्रज है, आपके दिल में कोई ऐसी बात है, किसी और मंतक से आप ताल्लुक करते हैं, अगर लग कन्वर्ट होते हैं तो, या अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप नहीं छोड़ सकते, उन सबको छोड़ के अपने आप को कंप्लीटली तवक्कुल के साथ, सबमिशन कहते हैं, सबमिशन के साथ, बट विद अ ट्रस्ट, वो फिर हम उस पर बात करेंगे कि तवक्कुल रियलिटी में है क्या। मगर यहाँ टोटल सबमिशन उस वक्त होता है, सरेंडर, कि जब आप अपने सब कुछ छोड़ दे। जैसे जंग में जब कोई शख्स सरेंडर करता है या सबमिट करता है, वो अपने हथियार डालता है। ट्रू है। तो ये आपके जो हथियार है, आपके नजरियात है, आपकी सोच है, आपकी पसंद नापसंद, क्योंकि जब आपने अल्लाह का इकरार कर लिया, उसकी वादानियत का इकरार कर लिया, इसका मतलब है कि अब मेरा कुछ भी नहीं, मेरी मर्जी कुछ भी नहीं, जो मर्जी रब की, मैं उस मर्जी के अंदर अपनी ज़ात को शामिल कर देता हूँ और उसकी मर्जी में, उसकी मंशा के अंदर मैं अपने आप को बिल्कुल डिसॉल्व कर देता हूँ। यानी कंप्लीट सबमिशन के बाद एक और स्टेप होगा, वो होगा एक्सेप्टेंस का। तो कंप्लीट सबमिशन करते ही आप एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हो द विल ऑफ गॉड। एंड हम इंशाल्लाह जो कहते हैं विलिंगली, यानी गॉड विलिंगली, तो विल ऑफ गॉड जब इंशाल्लाह कहते हैं तो हम अल्लाह की विल से चलते हैं। तो इसी तरह के अपना वो कंप्लीटली सबमिट करने के बाद एक कहते हैं कौन सी कैफियत है, एक्सेप्टेंस की जो कैफियत होगी, की कैफियत होती है, जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह की रजा पे आप राजी हो। इसीलिए ना से शुरू होते हैं, सो दैट यू कैन कट ऑल दी कनेक्शंस, पहले साले कनेक्शन काटो और फिर नया कनेक्शन बनता है, और वो कनेक्शन से बड़ा कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, वैसे इट्स आई डोंट नो, इट्स क्या पूछनी चाहिए, मुझे नहीं पूछनी चाहिए, कि ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल मुझे कभी ऐसा लगे, मैं पर्सनल अपने लिए पूछ रही हूँ कि मैं, आई एम अ मुस्लिम, मतलब वी ऑल नो दैट आई एम मुस्लिम, मैं कलमा पहले पढ़ चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मुझे कभी लगता है कि मैं इस चीज़ से कट ऑफ हो रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल वट एवर द फीलिंग्स आर, लेकिन जब भी मैं ये कलमा पढ़ूंगी वापस से, तो दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू कम्प्लीटली सबमिट माई सेल्फ टू द विल ऑफ गॉड। देखिए, होता असल में ये, सच्चल सरमस्त का बहुत मशहूर सूफी शायर गुजरे सिंध के, उसका एक बहुत मशहूर शेर है। हमारे एक वर्कशॉप में एक साहब ने, सुमरो साहब ने मुझे बताया था, और वो शायद इस बात को समझा सके जो हम कह रहे हैं कि जोगी जगत करता नहीं, जोगी बना तो क्या हुआ, जोगी जगत करता नहीं, जोगी बना तो क्या हुआ, दिल का कुफर टूटा नहीं, मुस्लिम बना तो क्या हुआ। वाह वाह, क्या बात है। तो जब तक कुफर नहीं टूटता तो खाली इकरार करने से काफ़ी नहीं है, पहले निगेट करें और फिर दूसरा पोर्शन आता है, नियत के तमाम चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ, और उसके बाद आपके अंदर बस जाती है अल्लाह की वादानियत, अल्लाह की तौहीद, और वो फिर उस लेवल पे आपको ले आती है जिस लेवल पे परवरदिगार चाहता है कि आप आए। तो यानी नियत इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन यू गो अहेड विद इट। अच्छा, मैं नियत एंड निगेट, नियत एंड निगेट इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन यू गो अहेड विद इट। अच्छा, मुझे बात बताएं, चलिए नियत पे ही बात अब आ ही गई है, तो फॉर एग्जाम्पल रोज़ा जब इंसान रखता है, नियत करता है रोज़ा रखने से पहले, राइट, इफ़ यू एक्चुअली मीन, यानी व्हाट यू आर सेइंग, यानी जो प्रेयर हम करते हैं उस वक्त, सहरी के वक्त जो में प्रेयर करते हैं, उसको अगर हम एक्चुअली मीन करें, राइट, तो आपको लगता है पूरा दिन गुजारना ईजी हो जाएगा? देखिए, अब हम नियत पे तो कई प्रोग्राम करेंगे, बिकॉज नियत एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझना। नियत करने का मतलब यह है कि आपने अपने आप को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढाल दिया और इरादा कर लिया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप नियत करते हैं तो होता ये है कि आपके पूरा वजूद जो है वो तैयार करता है अपने आप को उस काम के लिए। जैसे एक हैवी पत्थर है, ठीक है ना, आप एकदम से जाके पत्थर नहीं उठाते, आप सोचते हैं मुझे पत्थर उठाना है, जैसे आप सोचते हैं और उस पत्थर की तरफ जाते हैं तो पत्थर बहुत हैवी है,
تو آپ کے جسم کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں, آپ کے ایڈرینلین بلڈ کے اندر رش کرتی ہے, آپ کے مسلز ٹینس ہوتے ہیں, آپ میں ایکسٹرا انرجی آتی ہے, آپ وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح ہمارے کالر کی ایک نیت تھی اور کال لگ گئی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رمضان مبارک. کیسے ہیں آپ؟ کون صاحب کہاں سے؟ جی میں مائز بول رہا ہوں کراچی سے. مائز جی کہیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے میں جو خیالات آتے ہیں, ٹھیک, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ خیالات آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بتاتے ہیں. ٹھیک, اس کو کس طرح روکنا ہے, اس تھاٹ پروسیس کو کس طرح روکنا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ٹیک کیئر. اچھا جی, سالوں پہلے, آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میرے پاس کچھ لوگ تھے جن میں کچھ ڈاکٹر حضرات بھی شامل تھے, کچھ سائیکالوجسٹ بھی تھے. تو ہم نے ایک انٹرسٹنگ ریسرچ کی تھی 8-9 سال پہلے انسٹیٹیوٹ پر. تھوڑا سا میں بتا دوں ناظرین کے لیے, ہمارے برین میں الیکٹریکل انرجی ہے, ٹھیک, اور ہمارا جس طرح دل دھڑکتا ہے ہمارا برین پلسیٹ کرتا ہے یا وائبریٹ کرتا ہے. اس پلسیشن اور وائبریشن کو ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کو میجر کرتے ہیں ہرٹز یا سی پی ایس سائیکلز پر سیکنڈ. سی پی ایس سائیکل یا ہرٹز پہ. ٹھیک ہے. اب 5 میجر ڈومین ہے جس کے اندر برین فریکوینسی پلسیٹ کرتی ہے. ایک کو کہتے ہیں گاما. گاما بہت ہائر برین فریکوینسی جو 20 ہرٹز یا 20 سائیکل سے اوپر ہوتی ہے, جو حال کے اندر آپ کا اسٹیج ہے. ایک حال کے اندر جب ایک شخص آتا ہے اس کیفیت میں وہ ہوتی ہے. اس کے بعد بیٹا ہوتی ہے. بیٹا 20 سے 14 سائیکلز پر سیکنڈ کا اسپیکٹرم ہے اس کا, جس طرح ہم ابھی بات کرتے ویل بی ان بیٹا میں. 14 سے 7 کے درمیان جو اسپیکٹرم ہے اسے الفا کہتے ہیں. الفا. اچھا, اس کے بعد الفا از لائٹ ڈے ڈریمنگ ہو گئی, خیالات میں کھونا وغیرہ, تصورات کی دنیا. ٹھیک. اس کے بعد ایک آتا ہے 7 سے 5, ٹھیک, ایون 5 سے نیچے, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں تھیٹا. اور تھیٹا سے نیچے ایک آتا ہے ڈیلٹا, جس کے بارے میں انون ہے کہ اتنی کم ہوتی ہے ریزوننٹ یا اتنی کم وائبریشن برین میں ہوتی ہے کہ جس کو میجر کرنا بھی مشکل. ٹھیک. ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے 8-9 سال پہلے ہم نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. ایک شخص سے بالکل اس کی برین فریکوینسی میجر کی, الیکٹرو انسیفلوگراف سے میجر کی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس اور بھی اکوپمنٹ تھے, اسٹریس جی ایس آر مشین تھی, اسٹریس مینجمنٹ کی, وہ سب بھی تھی ہمارے پاس. ہم نے میجر کیا نماز سے پہلے برین فریکوینسی, اس کے بعد نماز کا اس نے ارادہ کیا, وضو کی, آیا, نیت لی. نماز جیسی اس نے ختم کی, اس کی برین فریکوینسی جب میجر کی تو پتہ چلا کہ بیٹا میں سے وہ الفا میں چلی گئی تھی. خود بخود وہ ایک ٹرانس کیفیت, ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی ہے ٹرانس کی. اچھا بھائی, اب سمجھ میں, اب جب ہم نے الفا کو اسٹڈی کیا اور دنیا میں جو الفا پہ ریسرچ کی اس میں پتہ ہی چلا کہ بہت ہی کریٹو ڈائمینشن ہوتا ہے مائنڈ کا, جس میں مائنڈ بڑی ہی تخلیقی صلاحیت ابھرتی ہے اس کے اندر. اس میں ڈے ڈریمنگ بھی ہوتی ہے. ڈے ڈریمنگ بھی ہوتی ہے, صحیح, ٹرو. اب جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے توجہ اللہ پہ اور اللہ کے کلام پر ڈالی ہے تو دوسری چیزوں سے آپ شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک کانشیس ایفرٹ آپ کا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ برین فریکوینسی نیچے آتی ہے, جیسے ہی نیچے آتی ہے کریٹو موڈ میں آپ چلے جاتے ہیں. جب آپ کریٹو موڈ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو مختلف وہ خیالات آتے ہیں جو دن بھر آپ کو نہیں آتے. یعنی حد تو یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو وہ چیز یاد آئے گی جو آپ کو پورے دن یاد نہیں آئی. آپ چابی کہاں چھوڑ دیا, نماز کے بعد آپ نے کام کیا کرنا, وہ تمام چیزیں یاد آئے گی. اب اس میں طریقہ کیا ہے؟ اصولاً ہمیں نماز میں یکسوئی چاہیے کہ کوئی اور خیالات نہ آئیں. صحیح. مگر اس کے لیے بڑی کاوش, بڑی محنت کی ضرورت ہے. جب آپ کسی سے پوچھیں گے کہ سچائی کے ساتھ کہو, ہر شخص نے یہی کہا کہ ہاں نماز میں کبھی کبھی ذہن بھٹکتا ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم, مگر بھٹکتا ہے. ایک اس کا طریقہ یہ کہ نماز میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ اتنی اونچی آواز میں ہو کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے. صحیح. یہ اکیلے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے کانوں میں آپ کی آواز آئے, ہلکی آواز آئے. جیسی آپ کے کانوں میں آواز آئے گی تو آپ کا مائنڈ جو آواز پہ فوکس کرتا ہے. فوکس کرتا ہے تو کانسنٹریشن امپروو ہونا شروع ہوتا ہے. دوسرا, آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیکنیک انہوں نے بتائی کہ اگر آپ کا مائنڈ بہت زیادہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے, گراس اوپر مائنڈ ہے, بہت جگہ جم کرتا ہے, تو سمپل سی ٹیکنیک ہے, اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں تو اتنی آواز تھوڑی سی اونچی کریں کہ صرف آپ کے کانوں تک جائے, آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی کنسنٹریشن آپ کی بڑھ جائے گی. آپ کی کنسنٹریشن آپ کے ورڈز پہ ہوگی, اور جب آپ کے ورڈز پہ ہوگی تو نیچرلی پہ انڈرسٹینڈنگ کی طرف بھی وہ آپ کو لے کے جا سکتی ہے. ہمارے ساتھ صوبیہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. کہیے. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی کہیے. کہ جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ نماز کے دوران جو ہے وہ بعض اوقات خیالات آتے ہیں, اور اکثر بھی آتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ نماز کے وقت ہی تمام خیالات جو ہوتے ہیں نا بالکل صحیح اور سب ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. تو عام طور پہ بھی یہ ہوتا ہے, اب جیسے آج کل رمضان چل رہے ہیں اور روزہ ہے, اب روزے میں تو ہم آپ کو بہت
ریلیکس رکھنا ہوتا ہے. تو نماز کے علاوہ بھی ایک ایسی ہوتی ہے کہ بہت ساری سوچیں اور ایسی باتیں آ رہی ہوتی ہیں جس سے غصہ آتا ہے, انتشار ہوتا ہے, دماغ منتشر ہوتا ہے, اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں روزے کا خیال کرے بغیر بھی بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں. صحیح. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ چلے اس بات کا میں ڈاکٹر موئی سے پوچھ کے جواب دوں. تھینک یو سو مچ فار یور کال صوبیہ. اچھا صوبیہ کے جواب سے پہلے صوبیہ کے سوال سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے جو آپ مجھے جواب دیں اس کا, وہ یہ ہے کہ کل رمشا نے کال کی تھی اور رمشا کی وہ کال مجھے انٹرسٹنگ لگی. سوال تھوڑا سا اس کا سمجھ نہیں آیا مجھے, لیکن نیچرلی بچی سی بیچاری, اس کی ذہن میں تھا, اس نے پوچھا کہ رمضان کا جو ہول کانسیپٹ ہے خیر یہ رمشا کے سوال تھوڑا irrelevant بھی ہو جائے گا, کہ رمضان کا جو ہول کانسیپٹ ہے وہ اسپرچولزم پہ بہت زیادہ بیس کرتا ہے. یس, چینج ہے جو ہم نے بات کی کہ اب ہم سمجھے کہ رمضان ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے آپ کے اندر. خدا تعالیٰ ایک تبدیلی چاہتا ہے, اسپرچولی آپ اسٹرانگ ہوتے ہو, اسپرچولی تبدیلی چاہیے آپ کو, اسٹرانگ ہوتے ہو. اور چونکہ اسپرٹ کنیکٹڈ ہے باڈی سے, ایموشن سے, مائنڈ سے, تو جب تک وہ چینج نہیں ہوگا اسپرٹ کو طاقت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اسپرٹ کو طاقت نہیں ملے گی. انڈرسٹینڈیبل کہ یہ آپ کو اسپرچولی زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے رمضان. بٹ وائی فزیکل آئی وڈ سے تھنگس like why staying hunger, why keeping yourself hungry? دیکھیں نا کنیکٹڈ ہے, کہتے ہیں نا کہ بھوک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آدمی قتل بھی کر دے گا. اچھا. اور نیند وہ چیز ہے جو سولی پہ بھی آ جاتی ہے, یعنی سولی پہ لٹکانے والا ہو اور کئی دن سے نہ سویا ہو, اس کو پتا ہے کہ چند گھنٹوں میں مجھے پھانسی لگنی, پھر بھی وہ سو جائے گا. ٹرین کے آگے بھی سو جاؤں. اب دیکھیں ٹریننگ یعنی نیند پہ آپ کو اختیار نہیں ہے. بھوک جب بہت لگے گی آپ پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں, کچھ بھی آپ کرنے کو تیار ہے. پیاس میں بھی شدت سے آپ کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار ہے. انفیکٹ بھوک تو وہ حالت ہے کہ بھوک کے عالم میں اگر آپ کو خطرہ ہو کہ جان کا خطرہ ہو, تو جان بچانے کے لیے وقتی طور پر حرام بھی حلال کر دیا اللہ نے. اچھا, اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ ہم بریک لیں گے, اس کے بعد اس بات کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کو اپنے کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنے, کوئی نیکی شیئر کرنی, کوئی سوال پوچھنا ہے, تو آپ پلیز کال کریں ہمارے لائیو نمبر پہ. سو یو جسٹ اسٹے ٹیونڈ بیکاز دیر آر لاٹ مور ٹو ڈسکس, سو ڈونٹ گو اینی ویئر.